ایک حدیث مبارکہ ہے جسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا، نماز پڑھی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر سلام عرض کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سلام کا جواب عطا فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ تم نے نماز درست نہیں پڑھی، پھر پڑھ کے آؤ۔ وہ لوٹا، اس نے دوبارہ نماز ادا کی اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر اس نے پھر سلام عرض کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سلام کا جواب عطا فرمایا اور فرمایا تم نے نماز درست نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ تیسری بار پھر لوٹا، یوں جب 3 مرتبہ وہ نماز پڑھ کے دوبارہ حضور کی خدمت میں تیسری بار آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمات ارشاد فرمائے تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو بس یہی نماز جانتا، پھر آپ مجھے ہدایت عطا فرما دیں، مجھے گائیڈ فرما دیں کہ کیسے ادا کروں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر کہو، پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پھر الفاظ ہیں اطمینان سے رکوع کرو، جلد بازی نہیں، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی کمر سیدھی کر لو۔ جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہو تو ایسے تیزی سے پھر سر کو زمین پر سجدے کی حالت میں نہ مارو، پھر اطمینان اور وقار کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حضور، اور پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے پہلے سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھو اطمینان کے ساتھ، اور پھر دوسرا سجدہ ادا کرو، اور یوں اپنی نماز کو مکمل کرو۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ تعدیل ارکان ہے کہ ہر ایک رکن کے درمیان اطمینان، اعتدال اور وقار کے ساتھ، جس میں حسن ہو، جلد بازی نہ ہو، اللہ رب العزت کے حضور کھڑا ہونا ہے اس میں ایک وقار ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، دل جمی ہو، اس ہر رکن کو پراپر ٹائم دے کر نماز کو ادا کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک نماز تھی۔ اگر اس کے سوا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز کو ریپیٹ کروایا۔ اور جو الفاظ ہیں کہ پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے تحت ائمہ فقہا کی رائے ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سے تعدیل ارکان واجب ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ مستحب عمل نہیں ہے، اس کو چھوڑنا گناہ کی سرزد کی وجہ بن جاتا ہے۔